بالکل بند ہو گیا. پھر میں نے دوسری گلی پہ آنا چاہا تو وہاں شادی کا منڈپ لگا ہوا تھا اور راستہ بھی بند تھا. پھر میں نے تیسری گلی پہ آنے کی کوشش کی تو وہاں شادی کا کھانا شروع تھا اور راستہ بھی بالکل بند تھا. پھر میں جیسا تیسا کر کے ہم یہاں آیا ہوں. اب آپ ہی بتائیے میں کیسے جلدی آتا. ارے ہاں یار, ہمارے یہاں جب کوئی گھر بناتا ہے یا شادی بھی ہوتی ہے تو راستہ اس طرح سے بند کیا جاتا ہے کہ آنے جانے کو بھی راستہ نہیں رہتا, جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. کافی کسی بیمار کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا, کسی کو ارجنٹ کام ہوتا ہے, کسی کو نماز کو جانا رہتا, لیکن راستہ بند ہونے کی وجہ سے ہم وقت پر نہیں پہنچ پاتے. ہمیں اس کے بارے میں امام صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ راستے کو بالکل بند کر دینا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. کیا جائز ہے؟ چلو ہم چل کر امام صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھیوں کیسے ہو, کیسے آنا ہوا؟ ہم سب ٹھیک ہیں, ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. آپ پوچھو. امام صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی نیا گھر بناتا ہے یا شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا ہے تو راستے کو اس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے کہ آنے جانے کا راستہ بھی نہیں رہتا. کیا ایسا کرنا اور راستے کا بالکل بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے جائز ہے؟ ماشاءاللہ, آپ نے بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے. اس طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا. سب سے پہلے تو میں آپ کو شادی کے تعلق سے بتاتا ہوں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, النکاح من سنتی, یہ نکاح میری سنت ہے. اور بھائی, سنت کو سنت طریقے پر کیا جائے تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اور علماء اکرام بھی بار بار اسی بات کو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ نکاح کو سادگی سے کیا جائے. لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری شادیوں میں بدعات و خرافات بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح راستے پر شادی کا منڈپ لگانا اور راستے کو بالکل بند کر دینا کہ آنے جانے کے لیے بھی راستہ نہ رہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا تو صحابہ اکرام نے کہا یہ ہماری مجلسیں ہیں, یہاں ہم بات چیت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کیا کرو. پوچھا گیا راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظر نیچی رکھو, سلام کا جواب دو, کسی دوسرے راستے چلنے والے کو تکلیف مت دو, اچھائی کا حکم کرو, برائی سے روکو. اور بھی بہت ساری حدیث راستے کے تعلق سے آئی ہے جن سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ راستے پر مجلس لگا کر بیٹھنا, ہنسی مذاق کرنا, گالی گلوچ کرنا جس سے کہ کوئی دوسرے راستے چلنے والے کو تکلیف ہو, یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح گھر بناتے وقت گھر کا سارا سامان جیسے اینٹ, ریتی, گٹی وغیرہ کو راستے پہ لا کر رکھ دینا اور راستے کو بالکل بند کر دینا کہ آنے جانے کے لیے بھی راستہ نہ رہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کا سارا سامان لا کر راستے پر رکھ دیا جاتا ہے اور کام شروع ہوتا ہے 8-10 دن کے بعد. یہ سراسر ظلم ہے. امام صاحب, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر راستے میں یا نالی وغیرہ میں بیت الخلاء کے لیے بٹھاتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی یہ غلط ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر اور سائے والی جگہوں پہ قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان, یہ پاکی آدھا ایمان ہے. اسی لیے اپنے بدن اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنی گلی, اپنا گاؤں, اپنا محلہ اور اپنے ملک کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. امام صاحب, ایک آخری بات بتا دیجیے کہ آج کل شادیوں میں جو خرافات ہو رہے ہیں جیسے ہلدی کی رسم, مہندی کی رسم, نہاری کھلانا وغیرہ, ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. اور شادیوں میں جو خرافات ہوتی ہے جیسے مہندی کی رسم, ہلدی کی رسم جس میں غیر محرم ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں, نہاری کھلانا وغیرہ, یہ
नाजायज और हराम है, वक्त नहीं है वरना मैं आपको तफसील से बताता। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बनाए। अच्छा ठीक है साथियों, मेरे मंतब का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। माशाअल्लाह।